دیا تھا کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی گناہ ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر جب نہ رہے، خدا کا خوف جب ختم ہو جائے تو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب بھی آتے ہیں۔ قوم نوح کا تذکرہ ہم نے پڑھا، خدا کا خوف غائب ہوا، وہ اللہ سے نہ ڈرے تو رب تعالی نے انہیں کیسے پکڑا؟ اور قرآن مجید کی جو آیت واضح پر اثر نہیں کرتا، اللہ کے احکامات ساری قوم مل کر توڑ رہی ہے، حلال حرام کی تمیز اٹھائی ہوئی ہے، فرق ختم کیا ہوا اس قوم نے۔ تو ساری قوموں کے واقعات رب العالمین نے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہی بیان کیے ہیں کہ تم کوئی الگ چیز نہیں ہو، کہ تمہارے گناہوں پہ اللہ پکڑ نہیں کریں گے، تمہاری سرکشیوں پہ اللہ گرفت نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہی باتیں سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں اور جاگیں برداشت نہیں کرتے، ایک حد ہوتی ہے جہاں تک اللہ مطلب دینا چاہے دے دیتے ہیں، لیکن سچی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جب رسی کھینچتے ہیں، پتھر بڑے بڑے پتھر دریا اور پانی بہا کے لے کر آیا ہے بستیوں کی طرف۔ یہ کل کی بات ہوئی کہ بڑا بڑا پتھر جو ظاہری طور پر پانی سے ہل بھی نہ سکے، لیکن اس کا پورا سیلاب لوگوں کی بستیوں کی طرف اور آبادیوں کی طرف آیا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی حد نہیں کسی جرم کی جو اس قوم نے کلاس نہ کر لی، بے ایمانی، جھوٹ، ملاوٹ، سرکشی اور جنسی بے رحمی، ناجائز تعلقات سر عام، اللہ کی نافرمانی، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس قوم نے اس کی حد نہ پورا لی ہو، حد نہ کراس کر لی۔ اور یہ نماز پڑھنا یہ تو اس قوم کی نظر میں گناہ ہی نہیں رہا، ایسا ماحول اور ایسی سوچ بن گئی ہے کہ نماز چھوڑ کہ اکثر لوگوں کی نظر میں یہ گناہ ہی نہیں، یہ بھی مرضی کی بات ہے، پڑھ لو نہ پڑھ لو، ایسا ماحول بن گیا۔ تو قرآن حکیم کیونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے اس کی باتیں غور سے سننا ضروری ہے، اور اس سفر سے نافرمانی کے اس سفر سے واپس آنا ضروری ہے۔
قوم نوح کا اور عمان کے درمیانی علاقے میں ایک علاقہ ہے احقاف، اس کو کہتے ہیں احقاف، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، بڑے لمبے قد، بڑے لمبے تھے اور طاقتور بھی بڑے، اور تیسری چیز تھی مال۔ یہ تین چیزیں ان کی تباہی کا سبب بنی۔ ان تین چیزوں کی بنیاد میں جو بیماری ان کے اندر پیدا ہوئی وہ تکبر کی بیماری، طاقتور تھے، لمبے تھے اور مال بڑا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اسی بات کی دعوت دی، سب سے پہلے جو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں اور معبودوں کی جو تم عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو، اور پھر ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری جوانیاں اور تمہارے قد کاش اور یہ مال و دولت یہ تمہارا اپنا نہیں، اور یہ اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی جو تبلیغی زندگی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ 9.9 صدیاں انہوں نے سمجھایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مدت تبلیغ کا ذکر قرآن میں اور معتبر تفسیروں میں نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں ذکر ہے کہ آپ نے بھی اپنی قوم کو 760 سال سمجھایا، اتنا بڑھ کر 8.25 صدیاں، 8.25 صدیاں سمجھایا۔ قرآن حکیم نے ان کی سٹوری اور ان کی کہانی اور ان کا واقعہ جان بجان ذکر کیا، اور یہ تقریباً ساری باتیں اس میں ذکر ہوئی ہیں، لیکن ہم نے خاص پہلو یہ پڑھنا ہے کہ ان کا تکبر اور ان کی بغاوت اور ان کی سرکشی کا انجام کیا ہوا، اور اسی نظریے اور سوچ سے پڑھنا ہے کہ آج سیدھی قبر سے اب اگر ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور علل اعلان اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہمیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے سرکشی کرنا ہماری قوم کی نظر میں گناہ ہی نہیں رہا، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جب اللہ کے عذاب اور گرفت حضرت میں آیا کرتے ہیں، اور منظر آپ دیکھ نہیں گئے کہ کون سے علاقہ ہے جہاں پریشانی نہیں ہے؟ پاکستان میں ایک سیلاب اور بارش کی وجہ سے کہاں ہے جہاں سکون ہو؟ کون سی جگہ؟ ہر وقت خدشہ لگا رہا کہ کب کس وقت پانی سب کچھ بہا کے لے جائے، اور ہماری سب کی جتنی بھی عمر ہے، ہم نے پچھلی عمر میں کروڑ برس کا نام بھی نہیں سنا تھا، بادل کا پھٹنا،
کے گر جاتا ہے. چکوال ایک صحرائی علاقہ ہے، بڑی کم بارشیں وہاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی اس سال کروڑ برس ہوا ہے، بادل پھٹا ہے. یعنی بظاہر ایک بوند بھی نہیں برس رہی ہوتی اور اچانک بادل برس جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور ہزاروں ٹن پانی ہر یکدم زمین پہ آ جاتا ہے، بستیاں بہا کے لے جاتا ہے. تو قوم کی نافرمانی کا نقشہ پچھلے دنوں میں میں نے کیا اور اس دفعہ بھی ہلکا سا میں نے بتایا، جس کا ایک لائن میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے آج کی یہ امت مسلمہ یہ قوم ذرا بھی ڈر نہیں ہے، ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے گا. تو یہ بے خوفی کی کیفیت اور قوم میں اس سٹیج کا آ جانا، اس مرحلے کا آ جانا کہ جب وہ مالک سے بے خوف ہونے لگ جائے، یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب اللہ پکڑتے ہیں. تو قوم ہاتھ، قوم ہود کا، قوم عاد کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھتے ہیں. صرف ترجمے کا ہی وقت ہوتا ہے. انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ہود کی فل مخالفت، ایک بھی نہیں مانی، سمجھاتے رہے، پونے 8 صدیاں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، اس کے احکامات سے سرکشی چھوڑ دو، لیکن نہیں مانا. اور جس طرح ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ الفاظ پڑھے پچھلے جملے میں کہ انہوں نے کہا بڑا جھگڑا کر لیا تم نے، حاضری کر دی ہے جھگڑے کی، فاطلہ بیمار کا علمنا، یہ جس کی روز دھمکیاں دیتا ہے تم، وہ لا اتنی دیر چلے گئی، اتنی بے خوفی کہ پیغمبر کو کہہ رہے نام روزہ. انہوں نے بھی ایسے کیا، انہوں نے بھی ایسے کیا. اور قرآن مجید نے وہ منظر 26 پارے میں بیان کیا کہ جب پھر بالکل ان کے اوپر عذاب آیا تو کیا ہوا. آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ان پر پھر آندھی کا عذاب آیا اور بارش برسی، ٹھنڈی اور یخ ہوا چلی. قرآن کریم سرکار اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ 7 دن اور 8 راتیں وہ ہوا چلتی تھی. 7 دن اور 8 راتیں وہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہی. اسے قرآن کریم کہتے ہیں سر سر، باد سر سر جس کو کہتے ہیں، تباہی والی ہوا، ٹھنڈی ہوا، یخ. اور 8 راتوں کے بعد منظر جو تھا وہ یہ تھا کہ صرف وہ بچے جو ایمان والے تھے، صرف کوئی اور بندہ بچا نہیں. تھوڑا سا منظر دیکھیے آخری فرمایا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ان کی فصلوں کی طرف آ رہا ہے، تھا اللہ کا عذاب، لیکن ان کی بے خوفی اور اپنا ڈر ہونے کی کیفیت اتنی بدمنی تھی. قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ تو وہی بادل ہے جس نے ہمیں بارش دینی ہے. عذاب الہی کو بھی عذاب الہی نہیں سمجھ
سمجھا جیسے ہماری قوم نہیں سمجھ رہی. یہاں بھی کچھ دانشور کہہ رہے ہیں یہ انتظامات کی کمی ہے، نہیں یہ جی موسمیاتی تبدیلی ہے. اس دانشور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، جبکہ ممبر محراب کے خادم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کے اشارے ہیں. اور میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا کہ کوئی حکومت بھی نافرمانوں کو برداشت نہیں کرے. قانون توڑنے والوں کو پاکستان کی حکومت برداشت کرتی، تو اس کائنات کا اکیلا مالک اللہ ہے، اس کو بھی نافرمانی میں غصہ آتا. یہ موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کی گرفت اور عذاب ہے اور اس کے اشارے ہیں. تو بجائے ان اشاروں کو سمجھنے کے، اشارے سمجھنے چاہیے کہ جو اشارہ دے رہا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، جو پکڑ رہا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ سمجھنی چاہیے بات. جس نے عذاب نازل کیا ہے اس کی منشا اور ارادہ کیا ہے، بات وہ سمجھنی چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہذا عارض ممطرنا، یہ تو جی بادل ہیں بارش برسانے کے لیے آئے ہیں. بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بادل گزر نہیں ہے، بارش برسانے کے لیے نہیں آئے. بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی عذاب ہے جس کی جلدی مچا رکھی ہے تم نے. روز حضرت سے کہتے تھے لاؤ یہ عذاب، لاؤ یہ عذاب، کدھر گئی وہ تمہاری پکڑ. اور ہماری قوم نے بھی یہ لفظ بولے، جب نافرمانیاں حد سے گزرتی ہیں اور اللہ کی گرفت نہیں آتی تو یہ اور دلیر ہوتے ہیں. یہ گلی گلی بکری داستان ہے، کو مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. جو بھی نیا خون اٹھتا ہے قوم کو، محلے کو اور لوگوں کو ستاتا ہے، جب گرفت نہیں آتی تو وہ اور دلیر ہو جاتا ہے. اور ڈرانے والوں کو، سمجھانے والوں کو ایسے کرتا چل اپنی نصیب سے پاس رکھ، یہ باتیں ہمیں نہ سنایا کرو. سارے کر رہے ہیں. فرمایا یہ عذاب ہے بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی ہے جس کی جلدی مچا رکھی ہے تم نے. فیہا ریح فیہا عذاب علیم، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ زحمت اور عذاب ہے جس میں تمہارے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ نافرمانوں کی رسی ڈھیلی ضرور کرتا ہے لیکن فل کو فری ہینڈ نہیں دیتا. رسی ضرور ڈھیلی ہوتی ہے ہر نافرمان کی، ہر متکبر کی، ہر باغی کی اللہ رسی تھوڑی ڈھیلی ضرور کرتے. فلا تدمر كل شيء بأمر ربها، یہ وہ ہوا ہے جو ہر چیز کا کچوبر نکال کے رکھ دے گی، تباہ و برباد کر دے گی. کل شيء، ہر چیز کو، بأمر ربها، اپنے رب. یہ اللہ کی گرفت ہے جو آئی ہے. اور قرآن مجید میں وہ دوسرے سارے الفاظ موجود ہیں.
جو میں نے عرض کیے خلاصے میں کہ 7 دن اور 8 راتوں تک یہ ہوا چلتی رہی، ٹھنڈی ہوا۔ اس کے بعد کا منظر فرمایا وَأَشْبَهُ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ 7 دن اور 8 راتوں کے بعد منظر یہ تھا کہ لا یرا، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، الا مساکنہم، مگر گرے ہوئے ان کے گھر، ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ یہ وہی تھے جو اعلانیوں کہتے تھے اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے من اشد منا قوة، جس کی طرف میں نے کہا اشارہ طاقت، قد کاٹ اور مال، یہ 3 چیزیں ان کی تباہی کا سبب بنی اور اس پر یہ تکبر کیا تھا۔ من اشد منا قوة، کوئی ہے ہمارے جیسا دنیا میں، ایسے کہا۔ اور اللہ نے ان کے قدکار کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عذاب آنے کے بعد آندھی جب آگے چلی گئی تو سینے کا کانہم ناجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے اپنی بستی میں جیسے کھجور کے خالی تنے ہوں۔ کذالک کے لوگ یوں ہی، کذالک ایسے ہی، کیسے؟ جیسے قوم نوح سے ہم نے کیا، ایسے ہی جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں، یوں ہی ہم مجرم قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ آپ میں سے شاید کسی کے پاس آزاد و شمار نہ ہو، پاکستان میں 150 آدمی پانی کی نظر ہوا، یہ رپورٹ ہے۔ 150 بندہ پانی میں رہ گیا ہے، سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ یہ سوچنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، خوف خدا کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور خوف خدا کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل، اس کو توڑا جائے گا، ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی، لاپرواہی اور بے پرواہی کی جائے گی، تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ اور بے خوف قوموں کا انجام اور بے خوف لڑن کا انجام وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی فرمانبرداری کی توفیق دے، پوری قوم کو اپنی فرمانبرداری کی توفیق دے، اور اپنے خوف سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی گرفت سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہم واپس اللہ کے احکامات کی پیروی اور اتباع کی طرف آ جائیں۔ اسی میں ہماری بہتری اور بڑھائی ہے، ورنہ سفر ہستی سے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو مٹا کے دکھایا ہے کہ مجھے نافرمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن مجید میں قوم سمود کے بارے میں آتا ہے یہی لفظ، اور تقریباً ساری باتیں میں نے قرآن سے ہی دی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وہاں کے پھر انجام کیا ہوا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مٹ گیا، کس کا نام سفر ہستی سے مٹ گیا، کتنی بستیاں مٹ گئی، کتنے گاؤں مٹ گئے، کتنے شہر مٹ گئے، پھر اس کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ نافرمانی اور بغاوت حد سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سمجھ